بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد والد صاحب کی بھرپور کوشش اور اصرار کے باوجود قائد اعظم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ 2-3 دن بعد جناح کی حالت اتنی بہتر ہو گئی کہ 3 اگست کو ڈاکٹر کرنل الہی بخش نے ان سے لاہور جانے کی رخصت بھی حاصل کر لی۔ بظاہر اس کا سبب یہ نظر آتا تھا کہ چند دن بعد عید آنے والی تھی اور ڈاکٹر الہی بخش یہ عید اپنے اہل خانہ کے ساتھ منانا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں لاہور پہنچے 1 دن ہی گزرا تھا کہ انہیں ڈاکٹر عالم کے ساتھ شعاؤں کے ذریعے علاج کرانے کا آلہ لے کر فوراً زیارت لوٹنے کی تاکید کی گئی اور 6 اگست کو وہ یہ آلہ لے کر زیارت پہنچ گئے۔ ڈاکٹر ریاض حسین شاہ نے انہیں بتایا کہ ان کی غیر حاضری میں جناح بہت کمزور ہو گئے اور ان کا بلڈ پریشر بہت گر گیا تھا، مگر انجیکشن لگانے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اگلے دن 7 اگست 1948 کو عید الفطر تھی۔ اسی شام برقی شعاؤں سے جناح کے علاج کا آغاز ہوا۔ 9 اگست کو ڈاکٹروں نے رائے دی کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں اور انہیں کوئٹہ منتقل کر دینا چاہیے۔ جناح پہلے تو 15 اگست سے پہلے سفر کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اسی سال جون میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوم آزادی 15 کی بجائے 14 اگست کو منایا جائے گا، لیکن اپنے معالجین کے اصرار پر وہ 13 اگست کو کوئٹہ جانے پر رضامند ہو گئے۔ جناح کے زیارت کے قیام کی زمانے کی بات ہے کہ ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح سے پوچھا، آپ کے بھائی کو کچھ کھانے پر کیسے آمادہ کیا جائے؟ ان کی خاص پسند کا کوئی کھانا بتائیں۔ فاطمہ جناح نے بتایا کہ ممبئی میں ان کے ہاں ایک باورچی ہوا کرتا تھا جو چند ایسے کھانے تیار کیا کرتا تھا کہ بھائی ان کو بڑے شوق سے کھاتے تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ باورچی کہیں چلا گیا۔ انہیں یاد ہے کہ وہ لائل پور موجودہ فیصل آباد کا رہنے والا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے حکومت پنجاب سے درخواست کی کہ اس باورچی کو تلاش کر کے فوراً زیارت بھجوایا جائے۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ باورچی مل گیا اور اسے فوراً زیارت بھجوا دیا گیا، تاہم جناح کو اس کی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ کھانے کی میز پر انہوں نے اپنے مرغوب کھانے دیکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا اور خوش ہو کر اچھا خاصا کھانا کھا لیا۔ جناح نے پوچھا کہ آج یہ کھانے کس نے بنائے ہیں، تو ان کی بہن نے بتایا کہ حکومت پنجاب نے ہمارے ممبئی والے باورچی کو تلاش کر کے یہاں بھجوایا ہے اور اس نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ جناح نے پوچھا کہ اس باورچی کو تلاش کرنے اور یہاں بھجوانے کا خرچ کس نے اٹھایا ہے؟ عرض کیا کہ یہ کارنامہ حکومت پنجاب نے انجام دیا ہے، کسی غیر نے تو خرچ نہیں کیا۔ پھر جناح نے باورچی سے متعلق فائل منگوائی اور اس پر لکھا کہ گورنر جنرل کی پسند کا باورچی اور کھانا فراہم کرنا حکومت کے کسی ادارے کا کام نہیں ہے، خرچ کی تفصیل تیار کی جائے تاکہ میں اسے اپنی جیب سے ادا کر سکوں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جناح زیارت میں 1 ماہ قیام کے بعد جب 13 اگست 1948 کی شام کوئٹہ پہنچے تو انہوں نے اپنے معالجین سے کہا، بہت اچھا کیا آپ مجھے یہاں لے آئے۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں پنجرے میں بند ہوں۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد 16 اگست کو ان کے معالجین نے ایک مرتبہ پھر ان کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ لیے۔ ایکس رے کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جناح کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے اور ٹیسٹ کے نتائج نے بھی اسی رائے کو تقویت دی۔ چنانچہ معالجین نے جناح کو مصروف رکھنے کے لیے ان کو اخبارات کے مطالعے کی اجازت دے دی اور انہیں بعض دفتری فائلیں نمٹانے سے بھی منع نہیں کیا۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد جناح کی صحت چند روز کے لیے اس قدر سنبھل گئی تھی کہ وہ تھکان محسوس کیے بغیر روزانہ 1 گھنٹہ کام کرنے لگ گئے تھے
ان کا معدہ بھی بہتر کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے ڈاکٹروں کے مشورے کے باوجود حلوہ پوری تیار کروا کے شوق سے کھائی۔ چند دن بعد انہوں نے ڈاکٹروں کی اجازت سے سگریٹ نوشی بھی شروع کر دی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اگر کوئی عادی سگریٹ نوش بیماری کے دوران سگریٹ طلب کرے تو یہ اس کی صحت کی جانب لوٹنے کی علامات ہوتی ہیں۔ اب ڈاکٹروں نے جناح کی صحت کا مزید جائزہ لیتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ انہیں کوئٹہ سے کراچی منتقل ہو جانا چاہیے، لیکن جناح اسٹریچر پر لیٹے لاچار کیفیت میں گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ 29 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے جناح کا ایک مرتبہ پھر معائنہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں، قائد اعظم کا معائنہ کرنے کے بعد میں نے یہ امید ظاہر کی کہ جس ریاست کو آپ وجود میں لائے ہیں اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے بھی دیر تک زندہ رہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ آیا کہ وہ میرے جذبات سے غمگین ہو جائیں گے۔ ان کے یہ الفاظ اور ان کا افسردہ لہجہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ جناح نے ڈاکٹر الہی بخش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہے جب آپ پہلی بار زیارت آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اب میرا مرنا جینا برابر ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک ایسے شخص کو آبدیدہ دیکھ کر جسے جذبات سے یکسر آری اور فولاد کی طرح سخت سمجھا جاتا تھا، ڈاکٹر الہی بخش دنگ رہ گئے۔ وہ حیران ہوئے کہ ان کی صحت تو اب بہتر ہو رہی ہے، وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے وجہ دریافت کی تو جناح نے فرمایا، میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس جواب سے میری الجھن اور بڑھ گئی اور خیال ہوا کہ وہ اصل بات پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور جو وجہ انہوں نے بیان کی ہے وہ یوں ہی ٹالنے کے لیے ہے۔ میں رہ کر سوچتا تھا کہ کیا آج سے 5 ہفتے پہلے ان کا کام نامکمل تھا اور اب یک پایہ تکمیل کو کیسے پہنچ گیا ہے۔ میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ہے جس نے ان کی جینے کی آرزو مٹا دی ہے۔ یہی واقعہ فاطمہ جناح نے بھی تحریر کیا ہے، مگر قدرے مختلف الفاظ میں۔ وہ لکھتی ہیں کہ اگست کے آخری دنوں میں جناح پر اچانک مایوسی کا غلبہ ہو گیا۔ ایک دن میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، فاطی، اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں، میں جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بدشگونی کے الفاظ تھے۔ میں لرز اٹھی جیسے میں نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ پھر بھی میں نے صبر و ضبط سے کام لیا اور کہا، آپ بہت جلد اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کو پوری امید ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ اسی روز ڈاکٹر الہی بخش نے مایوس کن لہجے میں محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کو ہیمریج ہو گیا ہے اور انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں جناح کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 5 ستمبر کو ڈاکٹر نے تشخیص کیا کہ ان پر نمونیا کا حملہ بھی ہوا ہے۔ 10 ستمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو بتا دیا کہ اب جناح کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور یہ کہ وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔ 11 ستمبر 1948 کو جناح کو کراچی منتقل کیا جا رہا تھا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی فقط 4 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا
کہ اس کا انجن پٹرول ختم ہونے کے باعث ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ رستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی جد و جہد کرتا رہا۔ آخر فاطمہ جناح کے حکم پر ملٹری سیکٹری اپنی کار میں ایک اور ایمبولینس لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ سینکڑوں مکھیاں جمع ہو چکی تھیں جو جناح کے چہرے کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں، اور ان میں انہیں اڑانے کی سکت بھی نہ تھی۔ فاطمہ جناح گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جھلتی رہیں۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔